بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَإِنْ آمَنُوا پھر اگر وہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جس طریقے سے تم ایمان لائے ہو فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یقیناً وہ ہدایت پر آ گئے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ پس وہ کھلی گمراہی کے اندر ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب آپ کے لیے اللہ کافی ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا کون ہے جس کا رنگ اللہ سے زیادہ مضبوط ہو اللہ سے زیادہ اچھا ہو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کے لیے یعنی اللہ ہی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں قل اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اتحاجوننا فی اللہ کیا تم ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کے معاملے میں جھگڑتے ہو وَهُوَ رَبُّنَا حالانکہ وہی ہمارا رب ہے وَرَبُّكُمْ اور وہی تمہارا رب ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو اسی کے لیے خالصتاً فرما بردار ہیں عبادت گزار ہیں اسی کے لیے اطاعت کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر یوں لگا لیں کہ ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا ہے یا ایمان کی اللہ رب العزت نے ایک حجت دلیل بیان فرما دی ہے کہ اگر ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے کون سا ایمان تم سے قابل قبول ہے اور کون سے ایمان کو دھتکار دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک قاعدہ کلیہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ یہودی ہونا عیسائی ہونا مشرک ہونا یا پھر یہ کہنا کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں اور اپنی منمانی کرنا اللہ نے فرمایا یہ قابل قبول نہیں ہے بلکہ یوں لگا لیں اللہ رب العزت نے دو گروہ بنا دیے خود ہی ایک گروہ وہ ہے جو اسلام والا ہے صراط الذین انعمت علیہم والا گروہ جو ملت ابراہیم پر دین اسلام پر چلتا ہے اور جس طریقے سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں ویسے چلتا ہے تو وہ کون ہے پہلا گروہ ہے صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے انعام فرمایا دوسرا جو گروہ ہے وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق کیوں نہ ہو وہ یہودی ہو وہ عیسائی ہو وہ بدھ مت ہو وہ سکھ ہو وہ ہندو ہو یا وہ جو مرضی ہو اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ وہ ہیں جن پر اللہ رب العزت کا غضب اللہ کا غصہ اللہ کی ناراضگی ہے اور یہ کون ہے گمراہ لوگ ہیں دو گروہ اللہ نے بیان فرما دیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ طریقہ کار یہ ہے ایمان کس کو دیکھ کر تم نے لانا ہے کس طرح کا لانا ہے وہ ہے صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ جیسے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے دیکھا، آپ کی محفلوں میں بیٹھے، آپ کی گفتگو کو سنا اور اس کے بعد آپ پر ایمان لائے، پھر ایسا ایمان لائے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ان کے ایمان سے ہلا نہ سکی۔ حالات جس طرح کے مرضی آئے، حالات جس طرح کے مرضی آئے، لیکن وہ اپنے ایمان سے آگے پیچھے نہ ہوئے، وہ ڈگمگائے نہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے ان کو کبھی کہا اولئک هم المفلحون، کبھی کہا اولئک علی ھدی من ربہم، کبھی اللہ نے کہا اولئک هم الفائزون، کبھی کہا اولئک هم المتقون، یہاں تک کہ سورۃ الفتح 26واں پارہ اللہ رب العزت نے ان کی صفات کو بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما۔ اس پوری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صفات کو بیان فرمایا۔ کافروں کے لیے سخت، ایک دوسرے کے لیے نرم دل، شیر و شکر، ایک دوسرے کے لیے جانیں دینے والے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے، یہ اللہ رب العزت نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کو ایسا ایمان مطلوب ہے، صرف کلمہ پڑھ لیا، اپنی مرضی کی زندگی گزار دی، یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت 8 ارب لوگوں کی تعداد ہے۔ کتنی ہے؟ 8 ارب۔ 8 ارب میں سے صرف 2 ارب مسلمان ہیں، 6 ارب کافر ہیں۔ اگر آپ ان 2 ارب لوگوں کی پرسنٹیج نکالیں جو نمازی ہیں، جو صحیح دیندار ہیں، وہ بڑی مشکل سے 10% بنتے ہیں۔ 2 ارب میں سے صرف 10% لوگ وہ بنتے ہیں جو نمازی ہیں، دیندار ہیں۔ باقی 90% لوگ وہ ہیں جو نمازی نہیں ہیں۔ کیا اللہ کو یہ دین چاہیے؟ کیا اللہ کو ایسا ایمان چاہیے؟ نہیں، اللہ کو وہ ایمان چاہیے کہ مشکل حالات آئیں، چکی کے اندر پسنا پڑے، بیلنے کے اندر جا کے اپنا خون دینا پڑے، پھر بھی انسان پیچھے نہ ہٹے، بلکہ کیا کرے؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دین کے اعلاء کے لیے، دین کی بلندی کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت پیش کر دے۔ اللہ کو یہ ایمان مقصود ہے ہم سے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ نے فرمایا اگر یہ منہ پھیرتے میرا کچھ نہیں بگاڑتے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی یہ آپ کا کچھ بگاڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ الفاظ ہیں۔ فا کا معنی ہے پس، سا کا معنی ہے ان قریب، یکفی کا معنی ہے کافی ہے۔ کا آپ کے لیے ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی طرف سے، وہ جو مرضی کرتے رہیں، وہ جیسے مرضی منفی پراپگنڈے کرتے رہیں، منفی سوچ رکھتے رہیں، منفی نظریات مسلط کرنے کی کوشش کرتے رہیں، کیا ہے؟ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب باغیوں نے شہید کیا تو اس وقت آپ قرآن کریم کی اسی آیت کو پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ الفاظ پڑھ رہے تھے۔ آپ کو جب شہید کیا گیا، آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والے خون کے چھینٹے یا خون کے فوارے لگا لیں، وہ اسی آیت پر آ کر گرے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قیامت تک وہ قرآن مجید آج بھی
محفوظ ہے، وہ قرآن پاک کا نسخہ آج بھی محفوظ ہے، اور جب تک نہیں بلکہ قیامت تک یہ نشان رہے گا، اور یہ اعلان کرتا رہے گا، اے عثمان بن عفان تمہاری طرف سے اللہ ان کو کافی ہے، اللہ ان کو کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیوں کافی ہے؟ کیونکہ وہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے وہ جانتا بھی ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، کیا اللہ کا واقعی کوئی رنگ ہے؟ کالا، پیلا، نیلا، سفید؟ نہیں، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت۔ صبغۃ اللہ، جس بندے پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، جو اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، جو ڈھل جاتا ہے، اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اس رنگ کے اندر، پھر وہ بندہ پیچھے نہیں مڑتا، روک کے رکتا نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ سے، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہے۔ مثلا یہ چھت ہے، یہ ہماری مسجد ہے، اس کو رنگ کرنا ہے، تو کیا ایسے آ کے بس اس کو رنگ لگانا شروع کر دیں گے؟ پہلے اس کی صفائی ہوگی، جو پہلے سے رنگ لگا ہوا ہے اس کو کھرچا جائے گا، اس کو صاف کیا جائے گا، صاف کرنے کے بعد اگر اس کے اندر کہیں نشیب و فراز ہے ان کو بھرا جائے گا، بھرنے کے بعد پھر یہاں پہ رنگ لگایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے رنگ میں رنگنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر کو صاف کرے، اپنے اندر کی میل کچیل کو نکال باہر پھینکے۔ اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے من کو صاف کرے، اپنے تن کو صاف کرے۔ الطہور شطر الایمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ جو بندہ اپنا تن صاف کرتا ہے، اپنا من صاف کرتا ہے، اپنا اندر صاف کرتا ہے، اپنے اندر سے غلاظتیں، کدورتیں، نفرتیں، بغض، حسد کو نکال دیتا ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے رنگ میں رنگے جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور مومن کی مثال، متقی کی مثال یہ ہے، وہ کبھی بھی فخر نہیں کرتا۔ اگر کسی اللہ والے کو پہچاننا ہو، اگر کسی اللہ والے کو دیکھنا ہو تو پھر اس کے پاس بیٹھ کر دیکھیں، اس کی گفتگو سن کر دیکھیں۔ اگر اس کی گفتگو سے آپ کو میں نظر آتی ہے تو سمجھ جاؤ یہ اللہ والا نہیں ہے۔ اگر اس کے فعل سے، اس کے قول سے، اس کے کردار سے میں نظر آتی ہے، اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا نظر آتا ہے، تو پھر سمجھ جاؤ وہ اللہ والا نہیں ہے۔ ابھی اسے خود ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنی اصلاح کرے، ابھی اسے خود کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے رہنما تلاش کرے۔ پہلے خود رہنمائی حاصل کرے، پھر دوسروں کے لیے رہنما پیشوا بنے۔ کیوں؟ آپ نے درخت دیکھیں، جو پھلدار درخت ہوتا ہے، اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ اوپر کو اٹھتی ہیں کہ نیچے جھکتی ہیں؟ بولیں کیا ہوتا ہے ان کو؟ پھلدار درخت پہ جب پھل لگتا ہے، آج کل کینو کا زمانہ ہے، موسمی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ ٹہنی پر پھل لگ جائے تو وہ نیچے جھکتی ہے کہ اوپر کو اٹھتی ہے؟ نیچے جھکتی ہے۔ اگر اس پر پھل نہ ہو تو ٹہنیاں کیا ہوتی ہیں؟ اوپر کو جاتی ہیں۔ جو اوپر کو جاتی ہیں پھر ان کو کون سیدھا کرتا ہے؟ ان کو پھر کاٹ کر کیا وہ بالا نہیں بنتے ہیں نا، آگ میں جلائی جاتی ہیں۔ تو یہی معاملہ ہے انسان کا، جس انسان کے اندر جتنا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، وہ انسان اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا۔
مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ قتل کرے گا، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو مارنے سے مراد یہ اپنے نفس کو دبائے گا، اپنے نفسانی خواہشات پر قدم رکھ دے گا اٹھا کر، کہیں یہ مجھے گمراہ نہ کر دے، کہیں یہ مجھے اللہ سے دور نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ بن جاؤں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور پھر انسان اٹھتے بیٹھتے اپنے قول سے اپنے فعل سے یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، دیکھو میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں صرف اللہ کی عبادت کرنا ہوں، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں، اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کیا تم ایسی ذات کے بارے میں ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو جو تمہاری بھی رب ہے ہماری بھی رب ہے؟ اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا، ربنا اللہ نے فرمایا ہے، یہ نہیں کہا وَهُوَ إِلَٰهُنَا، نہیں کہا وَهُوَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ اللَّهُ لَكُمْ، نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ وَهُوَ رَبُّنَا، وہ رب ہے جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، جس نے تمہیں باپ کی صلب کے اندر رکھا، جس نے تمہیں عالم ارواح کے اندر رکھا، جس نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر رحم کے اندر رکھا 10 مہینے تک، جس نے تمہیں پھر دنیا کے اندر پیدا فرمایا، جس نے تمہیں اس وقت تمہاری پرورش کی جب تم نہ بول سکتے تھے نہ اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتے تھے۔ وَهُوَ رَبُّنَا، وہ رب ہے، کس کا؟ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تم اس رب کے بارے میں ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو۔ فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ٹھیک ہے، پھر اگر یہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آج سے تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، ہم اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں، تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہو اللہ رب العزت کو۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون، ہم تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو عاجز کرتے ہوئے، جھکاتے ہوئے، اللہ رب العزت کے سامنے تسلیم و رضا کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ ہم تو خالصتاً اسی کے لیے عبادت کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، وہ انشاءاللہ قبول کرے گا۔ ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کرو، تم ہمارے راستے میں کانٹے بچھاؤ، تم ہمیں تکلیفیں پہنچاؤ، یا تم ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خالصتاً کس کے لیے عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہمارا پالن ہار کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا بخشن ہار کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ ہے تو جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو ہمیں پھر کسی کا ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔